بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، پیشترس کہ میں اس باب کے عنوان کی تمہید پر بات کروں، میں ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ باب نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا ان کی سیرت کے صرف ایک پہلو پر ہے، اور وہ ہے ان کی دیانتداری۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سوالات کی مدد سے، جو کہ اس باب کے عنوان تک لے جائیں گے، ایک عمومی تعارف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور آپ کریں گے، اس لیے کہ ان کی دیانتداری تو ان کی سیرت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ ان کی مبارک شخصیت کا ایک عمومی تعارف بھی کرائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے کرائیں گے کہ وہ پوری انسانیت کے محسن تھے، اور ان کو دنیا کے کسی ایک حصے یا دنیا کی آبادی کے کسی ایک حصے کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اور ایک نمونے کے طور پر ان کی سیرت پوری دنیا، پوری انسانیت، اور خاص طور پر آپ یہ نقطہ ضرور اجاگر کریں گے کہ ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کی زندگی نمونہ ہے قیامت تک جو انسان آنے ہیں ان سب کے لیے۔ پھر آپ یہ تمہید اٹھائیں گے۔ اس کے لیے میں لکھتا ہوں کہ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن القابات سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے صادق اور امین۔ امین کے کیا معنی ہے؟ امانت دار۔ دیانت کے کیا معنی ہے؟ ایماندار۔ کس کی دیانت داری دنیا میں عظیم ترین درجے پر ہے؟ اور ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔